ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، اس انسان کو انسان بنانے والے، علم کی روشنی سے منور کرنے والے، مشفق مہربان محترم اساتذہ کرام اور اس علم کی راہ میں چلنے والے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، جیسا کہ آج میرے تقریر کا عنوان ہے جشن عید میلاد نبی، جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے اور غریبوں کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ جوان ہو کر امراء کی حوث کو پورا کرے۔ طاقتور کمزوروں پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اسی دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جناب اعلیٰ اس جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم و اعظم تشریف لائے، منافقت کو ختم کرنے کے لیے صادق بن کر تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، شراب کو مستم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن بیٹے کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا اور پھر رہانا در بیرے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر مڑ گیا رخ ہوا کا۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے پیغام نجات لے کر آئے۔ آپ تو وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی التجا تمام انبیاء نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے اس پر عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، اور حضور تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ارے مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنی گود میں کھلایا۔ مسلمانوں، تو آج کے دن کو ہم کیوں نہ عید کا دن کہیں؟ کیونکہ یہی تو وہ دن ہے جس دن نبی نوح انسان کو پتھر کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی اور ہم سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ ذرا سوچو، اگر آقا نامدار سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، ختم المرسلین تشریف نہ لاتے تو ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس در کی خاک چھان رہے ہوتے۔ جناب اللہ رب العزت نے اسی دن ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی تھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر عطا کیا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں، مناؤ جشن عید میلاد النبی مناؤ، لیکن آتش بازی کر کر نہیں، سرمایہ جار کر کر نہیں، فضول خرچی کر کر نہیں، گھر مانگ کر نہیں، بلکہ نوافلیں پڑھ کر، درود اور سلام بھیج کر، مسجد آباد کر کر، محتاجوں کی امداد کر کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ صدر علی وقار، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر پہلے سے ہی موجود تھے، جس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب کب نہ تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال تھے، نہ دریاؤں میں روانی تھی، نہ سمندر میں گیانی تھی، نہ بادلوں میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، کب تھا ہمارا نبی، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں بہک تھی، نہ سبزے میں دہک تھی، نہ آگ میں دبک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، کب تھا ہمارا نبی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دہائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ بادلوں کی گہرائی تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ قند میں مٹھاس تھی، کب تھا ہمارا نبی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ بادلوں کی گہرائی تھی، نہ دست کی کمر کی اور نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی کہ الا اللہ کی مستی تھی۔ صدر علی وقار، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد نبی منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم سب کی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش نشانی